السلام علیکم، میں لو اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو محمود غزنوی کا ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص محمود غزنوی کے دربار میں اپنا کیس لے کر آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں سفر پر جا رہا تھا اور یہ تھیلی ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ سفر پر جانے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ تھیلی مجھ سے کوئی چین نہ لے۔ میں نے یہ تھیلا فلاں قاضی کے پاس بطور امانت رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا، قاضی صاحب نے مجھے تھیلا واپس کیا، لیکن اس میں ہیروں کے بجائے کھوٹے سکے نکل آئے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ مجھ سے لڑنے پر اتر آیا ہے۔ آیا یہ کہیں سے کھلی ہے؟ جس طرح آپ نے ٹانکے لگائے تھے اسی طرح لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو حضور، ٹانکی بھی ویسی ہی ہے، نہ کھلی ہے نہ پٹھی ہے۔ بادشاہ سلامت، اب میں لٹ گیا ہوں، میری عمر بھر کی کل کمائی غرق ہو گئی ہے، مجھے انصاف مل جائے، میں حلفاً سچا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ آپ تھیلی چھوڑ کر چلے جائیں اور جب میں بلاؤں پھر آنا۔ محمود غزنوی نے دربار برخاست کی اور لوگوں سے کہا کہ میں 3 دن سیر کرنے جا رہا ہوں۔ جب سارے لوگ رخصت ہو گئے تو محمود غزنوی نے چری منگوائی اور جس تخت پر وہ بیٹھے تھے اس پر تکیہ پڑا تھا، تو بادشاہ نے اس کو پھاڑ ڈالا اور چری جیب میں ڈال کر نکلا اور حکم دیا کہ میرے علاوہ دربار کے احاطے میں کوئی داخل نہ ہو جائے۔ اب جب صفائی کرنے والا آیا تو دیکھا کہ تکیہ تو پھٹا ہوا ہے اور اس نے شور مچایا۔ پہرے دار بھی آ گئے، وزیر اور مشیر بھی حاضر ہو گئے۔ صفائی والے نے گھبراتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس کو مار ڈالے گا، بادشاہ نے تو حکم دیا تھا کہ صفائی والوں کے علاوہ کوئی نہ آئے، وہ تو لٹکائے گا سب کو۔ شور مزید بڑھ گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک ملازم بولا کہ فکر نہ کرے، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اسے اس طرح سیے گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہ چلے گا۔ تمام ملازمین نے کہا کہ وہ اس بندے کو 1 مہینے کی تنخواہ تک ادا کریں گے، بس اسی بندے کو لے کر آؤ تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ ملازم نے اس کاریگر کو بلا لیا۔ اس کاریگر کا نام احمد رفیگر تھا۔ ملازمین نے کہا کہ اسے اس طرح سی لینا تاکہ اس کا پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا، فکر ہی نہ کریں، میں بہت بڑا کاریگر ہوں۔ احمد رفیگر نے اسے سی دیا، اگلے شام لا کر اسے رکھ دیا۔ مقررہ وقت کے بعد بادشاہ سلامت حاضر ہوئے اور پہلی نظر تکیے پر دوڑائی اور کہا، کس نے سیا ہے؟ ملازمین نے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ پھٹا ہوا تھا، اب صحیح سلامت ہے۔ ملازمین نے کہا، جناب نہیں، یہ تو صحیح سلامت تھا۔ بادشاہ نے کہا، بات چھپاؤ مت، یہ میں نے خود پھاڑ دیا تھا۔ ملازمین نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ آپ ہی نے پھاڑا تھا تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ بادشاہ نے کہا، اس لیے تو بتایا نہیں کہ تم تحقیق کراؤ، بتاؤ اور بلاؤ اس شخص کو جس نے یہ کیا تھا۔ احمد رفیگر کو بلایا گیا، اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے مرمت کیا ہے؟ بولنے لگا، گستاخی معاف، اس میں آپ کا ملازمین بھی برابر کا شریک ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، آپ بہت بڑے کاریگر ہو، میں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑا تھا لیکن مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے پھاڑا تھا۔ اچھا یہ بتا کہ یہ تھیلی بھی کیوں نے مرمت کی تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کے خادم ہی کا کارنامہ ہے، وہ فلاں علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اور اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود غزنوی نے تمام گواہ اور ثبوت اکٹھے کر لیے، پھر قاضی صاحب کو بلا لیا، اکیلے میں لے جا کر بادشاہ نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ تو غریب آدمی تھا، اس کی ساری زندگی کی محنت تھی، اس نے مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، یہ تو اس کی کل کائنات تھی، اس کو اس کی امانت واپس کر دے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب والا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ میری داڑھی دیکھ لیں، آپ میرا اعزاز دیکھ لیں، دنیا جانتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ انسان ہیں، غلطی ہو گئی، آپ غریب کا مال واپس کر لیں۔ بات ختم۔ قاضی نے کہا، جناب آپ الزام لگا رہے ہیں،
بادشاہ نے کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ مان جاؤ، ادھر کوئی نہیں ہے اور آپ کو کوئی سزا بھی نہیں ملے گی۔ لیکن قاضی ڈٹا رہا۔ محمود غزنوی نے بڑے دربار میں اس کو بلا لیا۔ مجمع عام میں اس کو دوبارہ بلا کر پوچھا گیا کہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میری غلطی ہی کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا بلا لیا جائے احمد رفوگر کو۔ قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، الفاظ ٹوٹنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود غزنوی نے کہا قاضی میں نے کہا تھا مان جا بات، اب بول۔ قاضی کی گردن جھک گئی، دربار کے حاضرین سمجھ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، اتنی تجھے عزت دی تھی، اتنی تنخواہ دی تھی، قاضی بنا دیا اور اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل نکل جا۔ قاضی باہر نکلنے لگا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو لوگ دکانیں چھوڑ کر اس کو سلوٹے کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر دیکھ لو اور اس کے یہ کام اور کرتوت دیکھ لو۔ گھر گیا، بچے کہنے لگے ابا ہم تو اسکول مدرسہ جانے کے قابل نہ رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب میں کس منہ سے میکے جاؤں گی، عورتیں طرح طرح کی باتیں سنائے گی، کامیابیاں بڑے دوست بناتا ہے، ناکامیوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جب تک قاضی تھا سب لوگ کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا جاننے والا تھا، لیکن جب بدنام ہوا تو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ قاضی اپنی رسوائی دیکھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ نہ بھوک کی فکر نہ پیاس کی، غم سے نیند نہ آئی، نہ بھوک کی فکر نہ پیاس کی، غم سے نیند نہیں آئی۔ صبح گھر والوں نے کھول دیا تو قاضی فوت ہو چکا تھا۔ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت، ادھر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ ادھر تو گواہ احمد رفوگر تھا، وہاں ہر انسان کے اپنے جسمانی اعضاء ہوں گے جو ہم پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے امتحان کی تیاری کے لیے دنیا میں ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خود کو ہر غلطیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔